بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاتم طائی کے دور میں ایک بادشاہ نوفل حکومت کرتا تھا۔ وہ حاتم کی شہرت سے جلتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ حاتم طائی پر حملہ کرنے چلا۔ جب حاتم طائی کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ میری وجہ سے بہت سے آدمی مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، ان سب کا عذاب مجھ پر ہوگا۔ اس لیے حاتم طائی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور غار میں جا کر چھپ گیا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی اطلاع نوفل کو ملی تو اس نے حاتم کی تمام جائیداد اور اس کے قیمتی گھوڑے قبضے میں لے لیے۔ اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لالچی لوگوں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور حاتم کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سوکھی ہوئی لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں گیا۔ وہیں ایک غار میں حاتم چھپا ہوا تھا۔ بڑھیا بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس بڑھاپے میں ہمیں لکڑیاں ڈھونڈنا نہ پڑے، بلکہ بادشاہ سے بہت سا انعام و اکرام لے کر آئندہ آرام کی زندگی بسر کریں، اتنی سخت محنت سے جان بھی چھوٹ جائے۔ بوڑھے نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، ہماری قسمت میں آرام کہاں؟ ہماری قسمت میں تو یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں جمع کریں اور شہر جا کر فروخت کر دیں، تب کہیں نان نمک کا انتظام ہو۔ تو اتنا نہ سوچا کر، حاتم ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ بڑھیا ٹھنڈی سانس بھر کے چپ ہو گئی۔ حاتم طائی غار میں چھپا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری اس زندگی سے کیا فائدہ؟ جس انسان کے دل میں رحم نہیں وہ انسان ہی نہیں، جس کے دل میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ حاتم غار سے باہر آ گیا اور بوڑھے لکڑہارے اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم لوگ مجھے نوفل بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنا انعام پاؤ تاکہ تمہاری آئندہ کی زندگی آرام سے گزرے۔ بوڑھے لکڑہار نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہ جانے بادشاہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اگر اس نے تم کو جان سے مار دیا تو یہ گناہ ہمارے حساب میں لکھا جائے گا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں جا کر کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو اور ان دونوں نے مجھے تلاش کیا ہے، انہیں انعام دو۔ بوڑھا لکڑہار یہ سن کر ہنسا اور حاتم طائی سے بولا کہ یہ تو بھلائی کے بدلے برائی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ان سب نے انعام کے لالچ میں حاتم کو گھیر لیا اور اسے لے کر نوفل کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں کہا ہم نے حاتم طائی کو تلاش کیا ہے، اس لیے ہمیں انعام دیا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ بوڑھا لکڑہار اور بڑھیا بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ایک کونے میں خاموش کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ سب جھوٹے ہیں، مجھے تو اس کونے میں کھڑے ہوئے بوڑھے اور بڑھیا نے تلاش کیا ہے۔ نوفل بادشاہ نے بوڑھے لکڑہار کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا کیا حاتم سچ بول رہا ہے؟ بوڑھے لکڑہار نے تمام واقعہ سچ بیان کر دیا اور بادشاہ کو بتایا۔ حاتم صرف ہماری مدد کی خاطر اپنے آپ کو گرفتار کرانے آیا ہے۔ نوفل بادشاہ حاتم کی جرت اور ہمت پر بہت حیران ہوا اور بولا اے حاتم، تو واقعی بہت سخی ہے، تیری سخاوت کے چرچے غلط نہیں ہیں۔ میں تجھ سے واقعی دوستی کرنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے لکڑہار کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوفل نے بوڑھے لکڑہار کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور حاتم کو کئی دن تک شاہی مہمان بنا کر رکھا اور پھر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو دوستو دیکھا، حاتم طائی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کی، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ آپ سب بھی عہد کریں کہ دوسروں کی عزت اور خدمت کریں گے۔